بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں راولہ کوٹ میں موجود ہیں اور ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں لاہور سے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی جانب سے پونچھ یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو یہاں راولہ کوٹ آمد پر امی کی قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پونچھ یونیورسٹی سے عمر فاروق صاحب، احتشام علی صاحب اور عثمان بٹ صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہمارے سوال کچھ رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے اندر عورت کے حوالے سے، چونکہ ہم نے سنا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کی کمبائنڈ اسٹڈی وہ بہت سے لوگوں سے ہم نے سننے میں آئی ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ چونکہ ہم بھی کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو موسٹلی یونیورسٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا محترم سفیر صاحب اور عمر صاحب، احتشام بھائی اور عثمان بٹ صاحب۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کے، چونکہ مجھے ایسی مجالس کی تلاش رہتی ہے جہاں پر خاص طور پہ نوجوان ہوں اور اہل علم نوجوان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو ایک روشن مستقبل کے ساتھ آپ کے قدم آگے بڑھتے جائیں۔ اچھا، اب جو آپ نے سوال کیا ہے، تو آپ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، مولویوں کو میرے پیچھے لگا دیں گے۔ دیکھیے، کمبائنڈ اسٹڈی میں جہاں تک مخلوط تعلیم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا، قرآن مجید اگر یہاں پہ کہیں پہ پڑھا ہوا ہو، میرا تو اس کمرے میں پڑھا ہے، احادیث جہاں پہ اگر کوئی کتاب پڑھی ہو سیاستہ کی، آپ اٹھا لیں اور مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جو اس کی کوئی ایسی نص ہو جو اس کو حرام کہتی ہو۔ دیکھیں، ہر شے کو ایک خاص تناظر میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ماحول ہوتا ہے اور ایک پیراڈائم ہوتا ہے جو چیزوں کی حرمت یا حلت کا پیمانہ متعین، کرینہ واضح کرتا ہے۔ ہر شے ایسے نہیں جھٹ سے حرام کر دی گئی۔ مثلا موسیقی ہے، میوزک ہے، اب درمیان میں ایک سوال آ بھی گیا، میوزک ہے، اب اس پر ایک بحث ہے کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے نا بحث۔ میوزک کوئی قرآن مجید کی نص اور حدیث کی نص ایسی نہیں ہے جو نفس سے میوزک کو حرام قرار دے۔ میوزک بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میوزک کا استعمال یہ متعین کرے گا کہ وہ جائز ہے۔ اب وہ استعمال متعین کرے گا، وہ مباح بھی ہو سکتا ہے۔ مباح ایسا کام ہے جس کے کرنے کا نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ اس کا استعمال متعین کرے گا اور کہ وہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے میوزک۔ اسی کا استعمال اگر اور لمٹ سے کراس کرتا جائے گا تو مکروہ تحریمی بھی ہو سکتا ہے، اور اسی میوزک کا استعمال جو ہے وہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ مثبت سائڈ پہ آ جائیں، اس میوزک کے ترنم اور تغنم کے ذریعے اگر آپ اچھا شعر اور اچھے غزل دوست بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ مباح ہے، نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اچھا، اسی سے اگر آپ ترنم تغنم کے ساتھ نعتیں پڑھنی شروع کر دیں، منقبت اولیاء کرام کی، اہل بیت اطہار کی، تو وہ مستحب ہو گیا، مستحسن ہو گیا۔ اسی ترنم اور تغنم کے ساتھ جب آپ موسیقیت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو سبحان اللہ وہ اور اجر والا ہوگا۔ تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا فی نفس سے ہی اس پر حکم نہیں لگتا، اس کا استعمال اس کے صحیح یا غلط ہونے کا تعین کرتا ہے۔ انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، سب کے پاس ہے۔ انٹرنیٹ وہ شے ہے جو آپ کو علم کی اور معرفت کی بلندیوں پر بھی لے جا سکتا ہے۔ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، کتابیں ہزاروں، اور وہ ہے جو آپ کو گندگی کے ڈھیر اور اس سے مطلب آخری حد تک گھٹیا بھی بنا سکتے۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال یہ طے کرے گا اور موبائل کا استعمال یہ طے کرے گا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں اس طرح کی کہ کوئی کام خود سے جائز اور ناجائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا استعمال متعین کرتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح تعلیم حاصل کرنا ایک واجب عمل ہے، فرض عمل ہے۔ اس میں اگر آپ کو دیکھیے، جہاں تک اب جب ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے تو اس میں فوراً پردہ آ جائے گا،
پردے کے موضوع کو ڈسکس کیے بغیر آپ اس موضوع کو نہیں ڈسکس کر سکتے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ایک ظلم یہ ہے کہ ہم لڑکی یا خواتین، لڑکیوں اور خواتین کے پردے پر تو آیتیں سناتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس آیت میں عورت کے پردے کا ذکر ہے اسی آیت میں عورت کے پردے سے پہلے مرد کے پردے کا ذکر ہے۔ عورت کا پردہ مؤخر ہے، بعد کا ہے، مرد کا پردہ پہلے۔ اور مرد کا پردہ کیا ہے؟ مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ نگاہ نیچی رکھے گا۔ اور عورت کا پردہ کیا ہے؟ عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ نگاہ بھی نیچی رکھے گی اور جو اس کے جسم کے اعضاء چھپنے چاہیے ایسا لباس پہنے گی کہ وہ ظاہر نہ ہو۔ دونوں پردے ہو گئے۔ اب اس پردے کے اندر وہ آ کے پڑھے، بالکل جائز ہے، اکٹھا پڑھے۔ وہ بزنس کرے، جابز کرتی ہیں خواتین، ہماری بہنیں ساتھ ہوتی ہیں، بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریول کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، آپ کو اللہ نے پابند کیا ہے پردے کا کہ آپ کی نگاہ نیچے ہو، اور اوبیسلی نگاہ نیچے ہونے سے مراد یہ آپ کا دل صاف ہو، دل میں کوئی ایسی شے نہ ہو، سمجھ گئی۔ عورت کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ نگاہ نیچے ہو اور وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھے۔ اس سے اوبیسلی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرے، آپ دوسرے کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ جب یہ دونوں دروازے ہی بند ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں قرآن کے حکم پر کہ پردہ، آپ بھی نگاہ نیچے رکھ رہے ہیں، وہ بھی، اس کا لباس ایسا نہیں ہے کہ اٹریکٹ کرے اور نہ آپ ہو رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں مسئلہ جہاں ایسا ماحول ہو وہاں کیا کیا جائے، کیونکہ یہ سارے جو میں نے ایک آئیڈیل سچویشن بتائی ہے یہ ہے تو نہیں، یہی تو سوال ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پھر یہ آئیڈیل سچویشن اور قرآن کا حکم یہ ہوگا کہ آپ ان دونوں کو الگ الگ رکھ کے پڑھائیں، سیپریٹ۔ کیا آپ کا میرا اختیار ہے کہ ہم سیپریٹ کر سکیں؟ نہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں نیچے اتریں اور یہ ہوٹل جس میں ہم بیٹھے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ یو کے ہوٹل، یو کے انٹرنیشنل ہوٹل۔ اس ہوٹل کو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، یہ 6 منزلوں کو آپ اٹھا سکیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میری تو بساط ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اگلا سوال ہے، وہ آپ کی بساط سے باہر ہے، آپ کی ہمت سے باہر ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ کریں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کم از کم اپنی جان کے اور اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، پھر آپ باقیوں کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ خود کو، اپنی نگاہ کو قابو رکھیں گے، کیونکہ یاد رکھیں کسی کا بے حیائی پھیلانا یا ماحول میں بے حیائی کا ہونا آپ کے لیے اس ماحول میں پڑ جانے کے جواز کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کسی کا گناہ کرنا آپ کے لیے گناہ کے جواز کا باعث نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں صحبت بہتر رکھیں، صحبت بہتر رکھیں، کیونکہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم جب اتنے مضبوط ہیں ہی نہیں سسٹمیٹیکلی کہ صحبت بدل سکے، تو پھر آخری حل ہے خود پر ضبط اور قابو رکھنا، سمجھ آئیے۔ تو لہٰذا آئیڈیل پوزیشن بھی میں نے بتا دی، ہمارا سچویشن بھی بتا دی، اور اس کے بعد اگر کوئی یہاں پہ یہ بھی کہے کہ چونکہ اختلاط ہے مرد و زن کا لہٰذا آپ نہ پڑھیں، یا خاص طور پہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تعلیم نہ حاصل کریں۔ اور اللہ کے بندے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے معاشرتی جو آپ نے کرنا ہے کہ پردے کا اہتمام ہو۔ اس ارینجمنٹ کے لیے اور اس ارینجمنٹ کو نہ کر سکنے کی وجہ سے اور اس ارینجمنٹ میں خامیوں کی وجہ سے آپ منع پتہ کس سے کر رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کے لیے، یعنی جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، جو انسان کا مقصد تخلیق ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ یعنی آپ ایک فرض اور مقصد تخلیق سے دور کر رہے ہیں ان ارینجمنٹس کی وجہ سے۔ آپ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جن میں آئیڈیل گراؤنڈز نہیں ہوتے، کرتے ہیں نا، مجبوراً کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، سمجھ آئیے۔ اسی طرح آپ کئی ایسے ڈپارٹمنٹ، کئی ایسی جگہ پہ جابز ہیں، علماء کا فتویٰ ہے وہاں جاب کرنا جائز نہیں ہے، سود کی انوالومنٹ ہے، وٹس ایور جو بھی ہے، لیکن ساتھ علماء کا یہ فتویٰ بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو اسی پیکج کے مد مقابل الٹرنیٹ میسر نہیں آتی جب آپ یہ کریں۔ قرآن کا ضابطہ ہے کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ نے حرام کھا کے، اتنا ایک حرام کھانا آپ پر واجب ہو جاتا ہے، حرام کھانا لازم ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے جتنا سے آپ کی جان بچے اور آپ لائف سروائیو کر لیں، سمجھے جی۔ تو یہ ساری چیزیں قوت دیتی ہیں ایک ضابطے کو۔ ضابطہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ تقسیم کر کے علم کا دروازہ ہی بند کر دیں تو کہاں سے کوئی اٹھے گا بے حیائی کو ختم کرنے؟ انہی اہل علم میں سے تو پھر کوئی اٹھے گا جو آواز اٹھائے گا۔ تو لہٰذا اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اللہ نے دونوں کی حد بندیاں متعین کر دی ہیں۔ وہ پردے میں رہے گی، نگاہ نیچے رکھے گی، مرد نگاہ نیچے رکھے گا،
اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہیں اپنائیں گے تاکہ کسی کے دل و دماغ میں کوئی میل کچیل نہ جائے، کسی کے دل و دماغ میں کوئی خرابی اور لچک نہ جائے اور وہ کوئی اور پلاننگ کی طرف مت متوجہ ہو۔ تو لہٰذا جب آپ یہ ارینجمنٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ بالکل مخلوط تعلیم میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کہیں کوئی انکار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ جی